بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے انٹر بک 2، اس کا چیپٹر نمبر 14 ہے لوئی پاسچر۔ یہ مارگریٹ ایوری نے یہ چیپٹر لکھا ہوا ہے۔ انہوں نے اس چیپٹر کے اندر لوئی پاسچر جو کہ ایک سائنٹسٹ تھے جنہوں نے بڑی انوینشنز کی تھیں، کل بھی ان کا تذکرہ کیا تھا اپنے ایسے کے دوران ہی کہ دو ایسے سائنٹسٹ تھے جنہوں نے طب کی دنیا میں بڑا نام پیدا کیا تھا، ایک ریولیوشن لائے تھے۔ تو ان کا جو پہلا نام تھا وہ لوئی پاسچر تھا، اور اس ایسے کے اندر جو ایک فرینچ بایولوجسٹ ہیں لوئی پاسچر، ان کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ ان کی زندگی کے 4 مختلف پہلوؤں پہ جو ہے نا بات چیت کی گئی ہے۔ سب سے پہلے ان کی ارلی لائف ہے، اس کے بعد ان کی پرسنل لائف ہے، اس کے بعد ان کی پیٹریوٹزم کے بارے میں ہے، اور چوتھے نمبر پہ ان کی اچیومنٹس کے بارے میں بتایا جائے گا کہ انہوں نے کون کون سی اچیومنٹس کی ہیں اور کون کون سی وہ جو سہولیات ہیں جو انہوں نے دنیا کو دی ہیں اور ابھی تک استعمال کی جا رہی ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ یہ ایک فرانس کے بایولوجسٹ تھے، اور یہ وہ بایولوجسٹ تھے کہ جنہوں نے مائکرو بایولوجی کا آغاز کیا تھا۔ مائکرو بایولوجی ابھی چھوٹے چھوٹے جو بالکل چھوٹے کیڑے مکوڑے ہیں جن کو مائکروسکوپ کے ذریعے دیکھا جا سکتا ہے، جن کا کوئی بھی ان سے پہلے وجود تو ہے تھا لیکن پتہ نہیں تھا، ان کو دریافت کرنے والوں میں سے ان کا ایک تذکرہ آتا ہے کہ ہی واز ون آف دا فاؤنڈرز آف مائکرو بایولوجی۔ ہی سیوڈ دا وائن اینڈ سلک انڈسٹریز۔ جب انہوں نے مائکرو بایولوجی کو دریافت کر لیا اور پھر بتایا کہ کیڑے مکوڑوں کے ذریعے یہ چیزیں جو ہیں جتنے بھی عوامل ہیں روح پذیر ہوتے ہیں، اگر کوئی چیز خراب ہو جاتی ہے، اگر کوئی چیز بڑھتی ہے، جیسے دہی لگایا جاتا ہے دودھ کے ساتھ، اور پنیر اور دیگر جو چیز وغیرہ جیسی چیزیں ہیں، وہ ساری کی ساری جو ہیں وہ ان مائکرو بایولوجی کے ریئیکشنز کی وجہ سے بنتی ہیں۔ تو انہوں نے اسی وجہ سے جو وائن کی انڈسٹری تھی اور سلک ریشم کی انڈسٹری تھی، شراب اور ریشم کی انڈسٹری جو فرانس کی انڈسٹری تھی وہ تباہ ہو رہی تھی، صرف اس وجہ سے کہ چیزیں بہت جلد پڑی خراب ہو جاتی تھیں اور ان کو استعمال میں نہیں لایا جاتا تھا، وقت گزر جاتا تھا اور وہ چیزیں خراب ہو جاتی تھی۔ تو انہوں نے مائکرو بایولوجی کے ذریعے ان انڈسٹریز کو سیو کیا، ان کو بچا لیا۔ ہی ڈیولپڈ ویکسینز فار اینتھراکس اینڈ ریبیز۔ انہوں نے ان بیماریوں کے لیے ویکسینز دریافت کی، ٹیکے دریافت کیے جو کہ اب تک بھی استعمال کیے جا رہے ہیں۔ ارلی لائف، ان کی سب سے جو زندگی کا آغاز ہوا وہ یہ ہے کہ 1822 میں ڈول، جورا ڈسٹرکٹ ہے فرانس کا، اس کا ایک علاقہ ہے ڈول، اس کے اندر 1822 میں پیدا ہوئے۔ ہی وینٹ ٹو اسکول ایٹ کمیونل کالج، اور کمیونل کالج اسی علاقے کے کمیونٹی اسکول جو ہوتا ہے اس کے اندر جا کے انہوں نے اپنی تعلیم جو ہے اس کو شروع کیا۔ ہی شوڈ نو انٹرسٹ ان اسٹڈیز۔ آغاز میں تو ان کا پڑھائی کے اندر اتنی دلچسپی انہوں نے ظاہر نہیں کی، اتنا دل نہیں لگتا تھا پڑھائی کے اندر، لیکن پھر بعد میں انہوں نے سوچا کہ میری جو پڑھائی کے اوپر، تعلیم کے اوپر جو پیسے خرچ کیے جا رہے ہیں وہ میرے والدین کے اوپر ایک قسم کا بوجھ ہے۔ پھر انہوں نے اس کو تعلیم کو سیریس لینا شروع کیا اور پڑھائی شروع کی، اور پھر اس کے بعد انہوں نے آہستہ آہستہ امپرومنٹ دکھانا شروع کر دی۔ ہیڈ انٹرسٹ ان فشنگ اینڈ میکنگ اسکیچز۔ انٹرسٹ ہے تھا لیکن پڑھائی میں نہیں تھا۔ کس چیز میں تھا؟ اپنے دوستوں کے ساتھ مچھلیاں پکڑنے نکل جاتے تھے، یا پھر کلاس میں بیٹھے اپنے دوستوں کے خاکے بناتے رہتے تھے، ان کے کارٹون بناتے رہتے تھے۔ ہی اسٹارٹیڈ شوئنگ پیشن فار اسٹڈیز۔ پھر بعد میں جب انہوں نے سوچا کہ میری پڑھائی جو ہے وہ گھر والوں کے اوپر ایک برڈن بن رہی ہے، اس کے بعد انہوں نے پڑھائی کے اندر اپنی دلچسپی کو شو کرنا شروع کر دیا اور دلچسپی جو ہے اس کو ظاہر کیا۔ ہی ہیڈ انٹرسٹ ان کیمسٹری۔ کیمسٹری کے اندر بہت زیادہ انٹرسٹ تھا اس کا، لوئی پاسچر کا کیمسٹری کے اندر بہت زیادہ انٹرسٹ تھا، بہت زیادہ اس کی دلچسپی تھی۔ اتنی دلچسپی تھی کہ لیکچر کے دوران ٹیچر سے کویسچن پوچھے جاتے اور ایسا سوال پوچھتا کہ ٹیچر خود پریشان ہو جاتے کہ ہم نے اس کا کیا جواب دینا ہے، اور پھر ٹیچر اس کو چپ کرانے کے لیے یہ کہا کرتے تھے کہ یہ ٹیچرز کے لیے ضروری ہے، ٹیچرز کے لائق ہے، ٹیچرز کو یہ شایع نشان ہے کہ وہ اسٹوڈنٹ سے کویسچن کریں، اسٹوڈنٹس کے لیے لائق نہیں کہ وہ ٹیچر سے سوال کریں۔ تو اس طریقے سے ان کو چپ کرا دیا جاتا۔ یہ ان کی ارلی لائف ہے۔ اس کے بعد ان کی پرسنل لائف کے بارے میں آتے ہیں۔ جب انہوں نے اپنی تعلیم مکمل کی تو تعلیم مکمل کرنے کے بعد جو ہے اسٹراسبرگ یونیورسٹی کے اندر، یونیورسٹی آف اسٹراسبرگ کے اندر ہی واز اپوائنٹڈ ایز دا پروفیسر آف کیمسٹری، ڈپٹی پروفیسر آف کیمسٹری۔ اسٹراسبرگ جو یونیورسٹی ہے اس کے اندر ڈپٹی پروفیسر، جو کیمسٹری کے ڈپٹی پروفیسر کے طور پر انہوں نے
اپوائنٹمنٹ لی اور اس کے اندر ان کی جو ہے وہ جاب ہو گئی اور پڑھانا شروع کر دیا. اور اسی جاب کے دوران ہی جو 26 سال کی عمر میں ان کو اسی یونیورسٹی کے ریکٹر کی بیٹی کے ساتھ پیار محبت ہوا اور اس کے بعد 1849 میں ان دونوں نے شادی کر لی. دے ور میرڈ. ہی فارگاٹ ہز ویڈنگ. یہ کیا پوائنٹ ہے؟ یہ پوائنٹ یہ ہے کہ جب شادی والا دن تھا تو اپنے ایکسپیریمنٹس کے اندر، اپنے تجربات کے اندر اتنا زیادہ مصروف تھے، اتنے زیادہ مصروف تھے لوئی پاسچر کہ اپنی شادی کا جو سیرمنی تھی، اپنی شادی کی تقریب کو ہی بھول گئے اور اپنے تجربات کے اندر مصروف تھے. پھر انہوں نے گھر سے ایک بندے کو بھیجا، ایک آدمی کو بھیجا کہ جاؤ اسے بلا کے لاؤ اور اسے بتانا کہ تمہاری آج شادی ہے. اور پھر اس نے آ کے بتایا تو پھر اس کے بعد انہوں نے جا کے اپنی شادی کی اور شادی کی تقریبات جو ہیں اس میں شامل ہوئے. ان کی جو وائف تھی انہوں نے ان کو ایک بہت مضبوط ان کا سہارا بھی بنی اور اس کے بعد انہوں نے ان کو بہت زیادہ اسسٹنٹ دی، ان کو بہت زیادہ مدد دی اور ان کا ہر کام کے اندر ہاتھ بٹایا. ایون جو ایکسپیریمنٹس کیمسٹری کے کیے جاتے تھے، جو بھی تجربات کیے جاتے تھے، ان سارے تجربات میں ان کی جو اسسٹنٹ ہوتی تھی وہ ان کی اپنی بیوی تھی. تو اس نے ان کو بڑی جو ہے تقویت دی. اس کے بعد پیٹریوٹزم بھی ایک پوائنٹ ہے کہ لوئی پاسچر جو ہے کمال کے محب وطن تھے. کمال کے محب وطن کیوں تھے؟ یہ چیز انہیں ورثے میں ملی تھی اپنے والد کی طرف سے. ان کے والد بھی بڑے محب وطن تھے اور اسی طرح وہ بھی بڑے محب وطن تھے. ہز فادر واز اے نیپولین سولجر. نپولین کی جو آرمی ہے اس کا ایک سپاہی تھا اس کا والد، اور اسی طرح اس کا والد جو ہے بڑا محب وطن بھی تھا. تو اپنے والد کی وجہ سے بیٹے کے اندر بھی وہی خصوصیات آ گئی، بیٹے کے اندر بھی وہی حب الوطنی آ گئی اور بیٹا بھی وطن کے ساتھ بہت زیادہ محبت کرنے لگ گئے. انفلوئنس آف دا فادر آن دا سن. فادر اور بیٹے کے اوپر آپ کا آپس میں بہت زیادہ جو ہے وہ اس معاملے میں تعلق گہرا ہو گیا. ہی واز مور پیٹریوٹک دین سائنٹسٹ. لوگ کہا کرتے تھے کہ لوئی پاسچر جو ہے وہ سائنسدان نہیں ہے، سائنسدان ہونے کی بجائے وہ زیادہ محب وطن ہے. پہلے وہ محب وطن ہے، بعد میں سائنسدان ہے. تو بڑی تعریف لوگ کیا کرتے تھے. ہی enrolled himself in army. آرمی کے اندر بھی اپنے آپ اپنا نام لکھوایا، اپنے آپ کو رجسٹرڈ کروایا، لیکن آرمی کے اندر شامل نہیں ہو سکے، ریجیکٹ ہو گئے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ ان کا ایک جو حصہ ہے جسم کا وہ پیرالائز تھا، وہ مفلوج تھا، اس کی وجہ سے وہ صحیح سروسز پرووائڈ نہیں کر سکتے تھے، اس لیے انہیں آرمی سے ریجیکٹ کر دیا گیا تھا. اس کے بعد پیٹریوٹزم کی ایک دو اور مثالیں ہیں وہ ہم اگلی سلائیڈ میں دیکھتے ہیں. جی تو اس کے بعد اس کی حب الوطنی کی ایک اور مثال جو ہے بڑی مشہور جو مثال ہے وہ یہ ہے کہ ہی واز اوارڈیڈ این آنرری ڈگری فرام یونیورسٹی آف بون جرمنی. جرمنی کی جو یونیورسٹی آف بون ہے اس کے اندر ایک دو لیکچر اس نے دیے تھے میڈیکل اسٹڈیز کے اوپر ہی. تو اس وجہ سے جرمنی کی اس بون یونیورسٹی نے اس کو ایک اعزازی ڈگری ڈاکٹریٹ آف میڈیسن کی ایک اعزازی ڈگری دی، پی ایچ ڈی کی ڈگری دی. لیکن جب 1870 میں فرینکو جرمن وار شروع ہوئی تو اس وار کے اندر فرانس اور جرمنی آپس میں ایک دوسرے کے مخالف تھے. فرانس جرمنی کے خلاف جنگ کر رہا تھا، تو اس نے حب الوطنی ظاہر کرتے ہوئے اس ڈگری کو پارسل کے اندر پیک کیا اور یونیورسٹی کو واپس بھیج دیا جرمنی. اور ساتھ میں ایک لیٹر بھی لکھا اور لیٹر میں یہ لکھا تھا کہ میں کسی ایسے ملک کے ساتھ اپنے تعلقات قائم نہیں کر سکتا کہ جو ملک ہر وقت ہر لحظہ میرے ملک، میری مادر ملت جو ہے اس کے خلاف ہر وقت لان تان اور ملامت کرتا رہے. اور اس نے یہ بھی کہا کہ میں اتھارٹی سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میرا نام جو ہے وہ اس یونیورسٹی کے اساتذہ کی جو لسٹ ہے اس میں سے ہٹا دیا جائے، ختم کر دیا جائے. میں اس یونیورسٹی کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتا. تو یہ اس کی پیٹریوٹزم کی ایک بہت بہترین مثال تھی. اس نے ایک اور مثال پیش کی، وہ یہ تھی کہ 1848 کے اندر اس نے نیشنل ڈیفنس جو تھا، جو کہ ایک ادارہ ہوتا ہے نیشنل ڈیفنس، اس کے اندر اس نے اپنے ساری جمع پونجی جو بھی اس کے پاس آیا تھا 150 فرینک اس کے پاس تھے، وہ سارے کے سارے اس نے اب نیشنل سیکورٹی گارڈ جو تھے اس کے اندر، اس ادارے کے اندر جمع کروا دیے. تو حب الوطنی کی یہ مثالیں بڑی اہم ہیں جو کہ پیپر میں پوچھی بھی جا سکتی ہیں. یہ مثالیں اس نے اپنی بیان کی تھیں ایسے کے اندر مارگریٹ ایوری نے. اس کے بعد ہم لوئی پاسچر کی اچیومنٹس کی طرف جاتے ہیں. اچیومنٹس اس ایسے کی مین چیز ہے.
اچیومنٹس یہ ہیں کہ میڈیکل فیلڈ کے اندر بہت بہترین قسم کی ترقیاں، ایسی ترقیاں کہ اگر وہ نہ کی جاتی، اگر وہ اچیومنٹس نہ کی جاتی، اگر وہ انوینشنز نہ کی جاتی تو آج بہت زیادہ اموات کی شرح جو ہے بڑھ جاتی اور اموات بہت زیادہ ہو جاتی. چھوٹی چھوٹی بیماریاں جنہیں آج کل ہم بہت ہلکا محسوس کرتے ہیں، ان بیماریوں کے لیے ایسی ویکسینیشنز ایجاد کی گئیں. لوئی پاسچر نے ایسی دوائیاں بنا دیں کہ آج ان بیماریوں کو ہلکا اسی وجہ سے سمجھا جاتا ہے کہ ان کی دوائیاں آسانی کے ساتھ میسر ہیں. اگر وہ دوائیاں میسر نہ ہوتی تو ایک بچے کی مثال ایسے کے اندر بیان کی گئی ہے، وہ اب گریجولی آپ کے سامنے وہ رکھتا ہوں. سب سے پہلی اچیومنٹ جو ایسے کے اندر بیان کی گئی ہے، سب سے پہلے 1860 کے اندر اس نے یہ اعلان کیا کہ کسی بھی جاندار چیز کا از خود وجود میں آ جانا، اسپونٹینیس جنریشن جو ہے اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اسپونٹینیس جنریشن اسی بک کے سب سے پہلے چیپٹر کے اندر بھی آپ نے یہ پڑھا ہے کہ وہ جنہوں نے وہ سب سے پہلا ایسے لکھا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ دنیا کے اندر کسی ایک مادے کے وجود میں آنے کی وجہ سے انسان جو ہے سب سے پہلے وہ ایک مادہ وجود میں آیا، اس کے بعد وہ کیڑے مکوڑوں میں تبدیل ہوا اور اس سے گریجولی آہستہ آہستہ انسان بن گیا. تو انہوں نے لوئی پاسچر نے یہ ثابت کیا تھا، یہ کہا تھا کہ اسپونٹینیس جنریشن از خود کسی جاندار کا پیدا ہو جانا یہ ایک فیکچوئل بیسڈ تھیوری نہیں ہے، یہ ایک جھوٹ ہے. جبکہ ان کے مخالف جو دوسرے لوگ تھے، جتنے بھی دوسرے سائنٹسٹ تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ یہ فیکٹ ہے کہ چیزیں خود بخود وجود میں آ جاتی ہیں. تو انہوں نے اس چیز کو ظاہر کرنے کے لیے ایک کمپٹیشن ارینج کیا. انہوں نے کہا کہ کمپٹیشن کرتے ہیں، ایک اکیڈمی نے کمپٹیشن کروایا، اس میں انعام بھی رکھا گیا تھا اور یہ بات ثابت کرنے کے لیے لوگوں کو انوائٹ کیا گیا کہ ثابت کریں کہ اسپونٹینیس جنریشن جو ہے وہ فیکٹ نہیں ہے، وہ ایک جھوٹی بات ہے، فیکچوئل بیس نہیں ہے. تو اس کمپٹیشن کے اندر لوئی پاسچر اپنے سارے جو ایکسپیریمنٹل جو سٹف تھا وہ سارا لے کے وہاں گئے ہیں، لیکن جو دوسرے لوگ تھے جنہوں نے مقابلے کی صورت میں سامنے آنا تھا، انہوں نے موسم کی خرابی کا بہانہ بنا لیا اور آنے سے انکار کر دیا. یوں لوئی پاسچر نے اپنے ایکسپیریمنٹس وہاں پہ شو کیے اور جو اکیڈمی کے جو ججز تھے وہ انہوں نے بیٹھ کر یہ جو فیصلہ دیا کہ یہ بات بالکل سچ ہے کہ کسی بھی چیز کا خود وجود میں آنا ایک حقیقت سے تعلق نہیں رکھتا. اسی بات کو لے کے آج تک جتنی بھی چیزوں کو محفوظ کیا جاتا ہے وہ کئی سالوں تک محفوظ رہ جاتی ہیں. مثال کے طور پہ کیننگ کا جو طریقہ استعمال کیا جاتا ہے، جو پیکنگ کا طریقہ استعمال کیا جاتا ہے، دودھ کو ڈبے میں پیک کر کے رکھ دیا جاتا ہے تو اس کے اندر وہی والی ہوا ڈالی جاتی ہے کہ جو اس دودھ کے لیے نقصان دہ نہ ہو، جس میں کسی قسم کی کوئی ایسی چیز پیدا نہ ہو سکے. تو ہوا کی وجہ سے ایسی چیزیں، ہوا کے اندر کچھ ایسی چیزیں موجود ہوتی ہیں کہ اگر آپ ایک جگہ پہ کسی خوراک کو رکھ دیتے ہیں تو اس خوراک کے اندر جاندار چیزیں خود بخود پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں. وہ کیوں ہوتی ہیں؟ ہوا کا عمل دخل ہوتا ہے. اگر وہ عمل دخل نہ ہو تو جیسے لوئی پاسچر نے یہ ثابت کیا کہ اگر کسی چیز کا عمل دخل نہ ہو تو جاندار چیزیں خود وجود میں نہیں آ سکتی. 1870 کے اندر انہوں نے ایک انتہائی اہم اقدام کیا. شراب اس وقت سب سے جو اہم ترین شراب سمجھی جاتی تھی وہ جرمنی کی شراب جو ہے اس کو بہترین سمجھا جاتا تھا اور جرمنی سے ہی شراب جو ہے منگوائی جاتی تھی فرانس کے اندر استعمال کرنے کے لیے. لیکن انہوں نے 1870 کے اندر انہوں نے اتنا سخت کام کیا، محنت کی، اور محنت کرنے کے بعد انہوں نے جو شراب کی انڈسٹری تھی اس کو بچا لیا اور فرانس کے اندر ہی اتنی اعلیٰ شراب پیدا کرنا شروع کر دی جتنی کہ جرمنی کے اندر اعلیٰ ترین شراب پیدا کی جاتی تھی. اس کے بعد اس سے تھوڑی دیر پہلے 1849 کے اندر فرانس کی جو سلک انڈسٹری تھی، جو ریشم کی صنعت تھی، وہ ساری کی ساری مکمل طور پہ تباہ ہونے جا رہی تھی. بیڈلی ڈسٹرائڈ، مکمل طور پہ تباہ ہو چکی تھی اور ریشم کی صنعت بہت مشہور تھی وہاں کی. تو اتھارٹیز نے جب یہ دیکھا کہ صنعت مکمل طور پہ تباہ ہو گئی ہے اور اس تباہی کی وجہ سے فرانس کو تقریباً 40 ملین فرینک جو ان کی اپنا سکہ رائج الوقت تھا، 40 ملین روپے ان کو نقصان اٹھانا پڑا صرف ریشم کی صنعت تباہ ہو جانے کی وجہ سے. انہوں نے پھر لوئی پاسچر سے ریکویسٹ کی کہ آپ ہمیں جو ہے نا وہ
ہمیں سہولت دیں اور کوئی ایسا کام کر کے دکھائیں کہ جس کی وجہ سے ہماری اس ریشم کی جو انڈسٹری ہے، سلک انڈسٹری ہے، اس کو بچایا جا سکے۔ انہوں نے جا کر یہ بات کی کہ میں ایک کیمسٹ ہوں، میں بایولوجیکل نہیں ہوں، میں کوئی بایو کا آدمی نہیں ہوں، مجھے حیاتیات کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ تو پھر انہوں نے اس اتھارٹیز نے اس بات پہ سخت تنقید کی کہ آپ پھر اپنے ذہن کے مطابق ہی جو کام کرتے ہیں وہی کرتے ہیں، کسی کے فائدے کا کوئی کام نہیں کر سکتے۔ پھر انہوں نے اس تانے کو جب سنا تو سننے کے بعد انہوں نے اپنا کام شروع کیا۔ ایک ایسے ضلع کے اندر گئے کہ جہاں پر ریشم کی صنعت بہت زیادہ تھی، پھیلی پھولی ہوئی تھی، وہاں پر جا کے انہوں نے ہر چیز کا معائنہ کرنے کے بعد کچھ چیزیں سجیسٹ کیں۔ وہ جو ریشم کی صنعت لگانے والے گھروں میں جنہوں نے ریشم کے کیڑے پال رکھے تھے لوگوں نے، ان کو یہ مشورہ، جیسے شہد کی مکھی کو بھی گھروں میں رکھا جا سکتا ہے، اس کے فارم بنائے جا سکتے ہیں، ویسے وہاں پر لوگوں نے ریشم کے کیڑوں کو رکھا ہوا تھا، اس کے فارم بنائے ہوئے تھے۔ انہوں نے یہ کہا کہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جتنے بھی بیمار جانور ہیں، جتنے بھی بیمار کیڑے ہیں، ان کو الگ کر دیا جائے، اور جتنے صحت مند کیڑے ہیں ان کو الگ کر دیا جائے۔ اس کے بعد بیمار کیڑوں کے جو انڈے ہیں ان کو الگ رکھا جائے، اور صحت مند کیڑوں کے جو انڈے ہیں ان کو الگ رکھا جائے، اور استعمال میں صرف صحت مند کیڑوں کو اور انڈوں کو لایا جائے، جو بیمار ہیں ان کو ضائع کر دیا جائے۔ اس طریقے سے پہلی احتیاط یہ تھی کہ اس احتیاط کی وجہ سے بہت تیزی کے ساتھ ریکوری ہونا شروع ہو گئی۔ اور دوسری انہوں نے نصیحت یہ کی کہ صفائی ستھرائی کا بہترین انتظام کیا جائے، چونکہ اگر گندگی ہوگی تو کیڑے اس گندگی میں نہیں رہ پائیں گے، اور اس گندگی کی وجہ سے وہ غلاظت بڑھتی جائے گی، اور آہستہ آہستہ کیڑے مرنا شروع ہو جائیں گے۔ 1877 کے اندر انہوں نے اس کے بعد 1877 کے اندر انہوں نے ایک مویشیوں کی بیماری اینتھراکس، اس کا جو ہے علاج دریافت کیا، اس کے لیے ویکسینیشن دریافت کی ہے۔ مویشیوں کے خون کی بیماری ہے کہ جس میں مویشیوں کے جسم میں مختلف جگہوں کے اوپر جراثیم بڑے بڑے چمٹ جاتے ہیں اور پھر وہ خون چوسنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو انہوں نے 1877 کے اندر اس کا بیماری کے لیے ایک ویکسینیشن دریافت کی، اور یہ ایک ایسی ویکسینیشن تھی کہ اس کی وجہ سے مویشی جو کہ ہزاروں کی تعداد میں مر رہے تھے ان کو بچانا شروع کر دیا۔ جو ہی انجیکشن لگایا جاتا جانوروں کو، وہ جتنے بھی وہ خون چوسنے والے جراثیم ہوتے تھے وہ سارے اس جانور کے جسم سے نیچے گر جایا کرتے تھے اور مر جایا کرتے تھے۔ اس کے بعد اس وجہ سے جو مویشیوں کی اموات کی شرح تھی وہ بہت کم ہو گئی اور مویشیوں کی زندگی بچنا شروع ہو گئی۔ اس کے بعد انہوں نے انوینٹڈ دا جرم آف پرپرل فیور، انہوں نے زچگی کے دوران، چائلڈ برتھ کے دوران جو خواتین کو بخار ہو جاتا ہے، اس بخار کی وجہ بننے والا جو جراثیم تھا اس کو دریافت کیا۔ اور یہ دریافت کرنا جو ہے یہ بھی ایک بڑی بہترین سٹوری ہے۔ انہوں نے ایک ایسے جلسے کے اندر، ایک ایسی میٹنگ کے اندر شرکت کی کہ جہاں پر اس ملک کے بڑے بڑے ڈاکٹرز، اتھارٹیز جو ہیں وہ وہاں پر آ کے اپنی تقریریں کر رہے تھے، اور تقریروں کے دوران یہ بتا رہے تھے کہ ہماری سب سے بڑی جو پرابلم ہے وہ یہی ہے کہ چائلڈ برتھ کے دوران جو بخار ہے اس کو ہم حل نہیں کر پا رہے، اور اس کو حل نہ ہی ہم کبھی کر پائیں گے۔ تو اسی دوران جو ہے وہ لوئی پاسچر آڈینس میں سے کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہو کر جب انہوں نے یہ بات سنی نا کہ ہم آج تک اس جراثیم کو نہ دریافت کر پائے ہیں جو بخار کا سبب بنتا ہے، اور نہ کبھی کر پائیں گے، جب انہوں نے یہ بات سنی تو اسی وقت لوئی پاسچر اٹھے ہیں، اٹھ کر بورڈ کے پاس گئے، بلیک بورڈ کے اوپر چاک کے ساتھ انہوں نے اس جراثیم کی تصویر بنا دی اور کہا اسٹاپ، ہیئر از اٹس پکچر، یہ دیکھیں یہ اس جراثیم کی تصویر ہے کہ جو زچگی کے بخار کے دوران جو ہے وہ بخار میں مبتلا کرتا ہے خاتون کو، اور اس وجہ سے اموات ہو جاتی ہیں۔ اس بخار کی وجہ سے چائلڈ برتھ نارمل طریقے سے نہیں ہوتی تھی، بڑے بڑے آپریشنز کرنے پڑتے تھے، تو بہت زیادہ 33 لاکھ کے قریب جو خواتین ہیں اس دوران جو ہے وہ 33% خواتین اس دوران فوت ہو جایا کرتی تھی۔ تو انہوں نے جب یہ ویکسین اس کی بھی دریافت کر لی، جب جلد دریافت کر لیا تو پھر اس کی ویکسین بھی بنائی، اور اس ویکسین کے بعد آج تک بھی وہ ویکسین استعمال کی جاتی ہے۔ ہر چائلڈ برتھ کے دوران وہ ویکسین ضرور ضرور یوز کی جاتی ہے اگر بخار ہو جائے تو یہ بھی ایک بڑی قابل قدر ان کی انوینشن تھی، اچیومنٹ تھی۔ اس کے بعد مزید اچیومنٹس بھی ہیں، وہ ہم انشاءاللہ اس کے بعد والی سلائیڈ میں پڑھتے ہیں۔ جی تو اسٹوڈنٹس، اس کے بعد اس کی جو اگلی انوینشن تھی وہ یہ ہے کہ 1879 کے اندر ہی انوینٹڈ دا ویکسین فار ہائیڈروفوبیا۔ ہائیڈروفوبیا ایک ایسی بیماری ہے جسے ہلکاؤ بھی کہا جا سکتا ہے۔ ہلکاؤ کیا چیز ہے؟
پاگل کتے کے کاٹنے کی وجہ سے بیماری ہوتی تھی، اور اسی بیماری کے حوالے سے ایک ایگزامپل پٹ کی گئی ہے، ایک بچے کی مثال دی گئی ہے کہ جس کو پاگل کتے نے کاٹا تھا۔ وہ اس کی مثال یہ پیش کی گئی ہے کہ جب یہ دوائی دریافت نہیں کی گئی تھی تو اس وقت اگر کتا کسی کو پاگل کتا کاٹ لیتا ہے تو اس بچے کو مرگی کے دورے بھی پڑنے لگ جاتے تھے، اس بچے کو شدید قسم کی وہ جو ہے پیاس شدید قسم کی لگتی تھی، لیکن جب پانی پلایا جاتا تو پانی اس کے حلق سے نیچے نہیں گزرتا تھا۔ اس بچے کو ہلکی سی ہوا لگنے کی وجہ سے شدید قسم کی کپ کپی طاری ہو جاتی تھی اور وہ پانی سے بہت دور بھاگنے کی کوشش کرتا تھا، اور پھر آخر کار اس بچے کے جو ہے وہ جسم کے اندر اور چہرے کے اندر، منہ کے اندر اتنی بلغم پیدا ہو گئی کہ اس بلغم کی وجہ سے وہ سانس نہیں لے سکتا تھا، اور 24 گھنٹے کے اندر اندر اس بچے کی ڈیتھ ہو گئی۔ تو اس کے بعد پھر جو ہے نا اس بیماری کے اس ویکسینیشن کو انوینٹ کیا گیا، اس کو لایا گیا منظر عام پہ، اور پھر اس کو استعمال بھی کیا گیا۔ سب سے پہلے کچھ ایک چرواہے کے لیے اس کو استعمال کیا گیا، اس چرواہے نے بڑی جلدی سروائیو کر لیا، پھر 350 اس سے 3 ماہ بعد ہی 350 کے قریب جو لوگ تھے ان کا علاج کیا گیا، جن میں سے صرف ایک کی ڈیتھ ہوئی۔ اس کے بعد 1899 تک جو ہے تقریباً 23,000 مریض جو ہیں اس بیماری کے، ہلکاؤ کی بیماری کے، اسی ویکسینیشن کے ذریعے ان کو ٹھیک کیا گیا، ٹریٹ کیا گیا، اور سارے محفوظ بھی رہے، اور آج تک تو اس کی تعداد لاکھوں کروڑوں میں جا چکی ہے جن کا علاج اس طریقے سے کیا جا چکا ہے۔ پھر 1880 سے لے کر 1890 تک سائنٹسٹ ڈسکورڈ دا جرمز آف ڈفتیریا، ٹائیفائڈ، لاک جا اینڈ کولرا۔ 1880 سے لے کر اسی کی لوئی پاسچر کی تحقیقات کو لے کر آگے بڑھاتے ہوئے 1880 سے لے کے 1880 سے 1890 تک سائنٹسٹ نے بہت زیادہ انوینشنز کی، بہت زیادہ دریافتیں کی، اور انہوں نے کون سی بیماریوں کے جراثیم دریافت کیے، جن میں سب سے پہلے ڈفتیریا ہے، خناق، کالی کھانسی، اس کے بعد ٹائیفائڈ ایک بخار ہے، اس کے بعد لوک جا، اسے لکوا بھی کہا جاتا ہے، ہماری زبان میں لکوا کہتے ہیں کہ یہ جام ہو جاتی ہے یہ آپ کی ٹھوڑی وغیرہ، اور اس کے بعد ہیضہ۔ یہ ایسی چیزیں ہیں، ایسی بیماریاں ہیں کہ جن کی دریافت جو ہے اسی لوئی پاسچر کی انوینشنز اور ویکسینیشن اور دریافتوں کے بعد ان کی دریافت سائنٹسٹ نے کی تھی۔ تو ان ساروں کا جو ہے وہ ایک مائل سٹون ہے، وہ بھی اس کو لوئی پاسچر کو ہی پہنچتا ہے، ان ساروں کا اعزاز بھی لوئی پاسچر تک ہی جاتا ہے۔ پھر 1898 سے لے کر 1900 تک اٹ واز پرووڈ دیٹ ملیریا اینڈ مالٹا فیور آر کازڈ بیکاز آف ماسکیٹو۔ 1898 سے لے کر 1900 تک یہ بات بھی ثابت کر دی گئی کہ ملیریا اور پرانا بخار، زرد بخار جسے کہا جاتا ہے، وہ بھی کس کی وجہ سے ہوتا ہے؟ مچھر کی وجہ سے ہوتا ہے۔ مچھر ایک جسم سے ایک کاٹ کر دوسرے جسم میں جاتا ہے، اس طریقے سے وہ بیمار جراثیم بھی پھیلتے ہیں اور بخار بھی پھیلتا ہے۔ تو یہ بھی بات ظاہر ہو گئی، اور پھر اس کے بارے میں بھی علاج دریافت کرنا شروع کر دیا گیا۔ اس کو بہت زیادہ اچیومنٹس کے طور پر انعامات بھی دیے گئے۔ اس کے انعامات کی لسٹ جو لوئی پاسچر کی جتنے بھی انعامات ہیں، اگر ہم اس کی لسٹ بنانا شروع کریں تو کافی لمبی لسٹ ہے، بڑے اعزاز دیے گئے تھے، لیکن یہاں ہم یہ ایک ہی صرف بیان کرتے ہیں۔ ایسے کے اندر بھی یہ بتایا گیا ہے تقریباً 30 سے لے کر 40 تک گلیاں، سکولز، ادارے ایسے ہیں کہ جن کو لوئی پاسچر کا نام دیا گیا ہے۔ ایک بڑا انسٹیٹیوٹ پیرس کے اندر جو 1888 کے اندر اس کو قائم کیا گیا تھا، بہت بڑا انسٹیٹیوٹ تھا، میڈیکل کا انسٹیٹیوٹ تھا، اس کا نام لوئی پاسچر کے نام کی وجہ سے رکھا گیا۔ اس کے بعد 1895 کے اندر 73 سال کی عمر میں لوئی پاسچر نے وفات پائی۔ ان کی جتنی بھی خدمات ہیں وہ ان کی خدمات ایسی ہیں کہ آج تک ان کی خدمات کو یاد رکھا جا رہا اور رکھا جاتا رہے گا۔ انہوں نے میڈیکل انڈسٹری کے اندر، میڈیکل فیلڈ کے اندر بہت قابل قدر جو ہیں وہ اچیومنٹس کی ہیں، انوینشنز کی ہیں، جن کی وجہ سے انسان بہت زیادہ اموات سے بھی بچے ہیں، جانور بھی بیماریوں سے بچے ہیں، کیڑے مکوڑے جو ہیں، حتیٰ کہ جو استعمال کیے جانے والے کیڑے مکوڑے جنہیں ریشم بنانے میں، شہد بنانے میں استعمال کیا جاتا ہے، ان کو بھی انہوں نے بہت اچھے طریقے کے ساتھ وضاحت کی اور بچایا۔ تو یہ سمری آج جو ہے اس کی ہماری پوری ہو گئی ہے۔ اس کے بعد ہم اس کے کویشچن آنسرز اور سینونیمز کریں گے۔ جی تو اسٹوڈنٹس اس کے بعد کویشچن آنسرز ہیں لوئی پاسچر کے۔ کویشچن نمبر 1 ہے کہ ڈسکرائب دا ایگزامپلز آف پیٹریوٹزم
وہ مثالیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ لوئی پاسچر ایک سچا محب وطن تھا۔ سب سے پہلا تو یہ ہے کہ ہی انرولڈ ہمسیلف ان دا نیشنل گارڈ، اس نے اپنے آپ کو جو نیشنل آرمی تھی، جو نیشنل گارڈ کی آرمی تھی، اس کے اندر اپنے آپ کو رجسٹرڈ کروایا، لیکن کسی فزیکل فٹنس نہ ہونے کی وجہ سے، کسی جسمانی کمزوری کی وجہ سے اس کو جو ہے وہ وہاں سے ریجیکٹ کر دیا گیا۔ اس کے بعد ایک دفعہ جب چندے کی ضرورت پڑی تو ہی گیو 150 فرینکس ٹو ڈیفینس فنڈ، اس نے اپنی جتنی بھی جمع پونجی تھی جو 150 فرینک تھے اس نے وہ ڈیفینس فنڈ کے اندر جمع کروا دیے۔ تیسری مثال جو سب سے بڑی مثال ہے وہ یہ ہے کہ یونیورسٹی آف بون جرمنی نے ڈاکٹریٹ کی، ڈاکٹر آف میڈیسن کی PhD کی ایک آنریری ڈگری دی تھی اس کو لوئی پاسچر کو، لیکن جب جرمنی نے فرانس کے ساتھ جنگ شروع کی، فرینکو جرمن جب وار ہوئی تو اس دوران اس نے ایک لیٹر کے ساتھ وہ جو ڈگری تھی وہ واپس جرمنی یونیورسٹی کو بھیج دی کہ مجھے اس ڈگری کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں ایسے ملک کے ساتھ کوئی تعلق نہیں قائم رکھنا چاہتا جو ملک میرے ملک کے خلاف لڑائی کرتا ہے یا جنگ کرتا ہے۔ اور پھر ساتھ میں یہ بھی کہا کہ یونیورسٹی کے جو اساتذہ کی لسٹ ہے اس لسٹ میں سے میرا نام بھی کاٹ دیا جائے، خارج کر دیا جائے، میں اس یونیورسٹی کا اپنے آپ کو استاد بھی نہیں مانتا ہوں۔ تو یہ 3 مثالیں ہیں۔ اس کے بعد ہے کویسچن نمبر 2، واٹ از اسپونٹینیس جنریشن؟ اسپونٹینیس جنریشن کیا ہے اور پاسچر نے اس کے بارے میں کیا بیان کیا ہے؟ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ اسپونٹینیس جنریشن کا مطلب ہوتا ہے کہ از خود جاندار چیزوں کا وجود میں آ جانا۔ ایک چیز مادہ پڑا ہوا ہے، اس کے اوپر ہوا کے اثر کی وجہ سے یا کسی دوسرے اثر کی وجہ سے جاندار خود بخود پیدا ہو جائیں تو اس کو اسپونٹینیس جنریشن کہا جاتا ہے۔ اٹ سیز لائف کین کم انٹو بینگ فرام نان لیونگ مٹیریلز، اس کا مطلب یہ ہے اسپونٹینیس جنریشن کا کہ زندگی بے جان چیزوں سے بھی پیدا ہو سکتی ہے، لیکن پاسچر نے اس چیز کو غلط ثابت کر دیا تھا کہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ کویسچن نمبر 3 ہے واٹ از دا امپورٹنس آف سلک انڈسٹری ان فرانس اینڈ واٹ سروسز ڈڈ پاسچر پرووائڈ ٹو سیو دا سلک انڈسٹری؟ سلک انڈسٹری کو بچانے کے لیے پاسچر نے کون سی خدمات فراہم کی اور پاسچر کی جو سلک انڈسٹری ہے اس کی فرانس میں کیا اہمیت ہے؟ سب سے پہلے یہ ہے کہ سلک انڈسٹری بہت گروم کر رہی تھی، بہت بڑی انڈسٹری تھی فرانس کے اندر، ایون کہ ہر گھر کے اندر جن علاقوں میں یہ ریشم کے کیڑے پیدا کیے جاتے تھے ان کی افزائش کی جاتی تھی، ان علاقوں کے اندر ہر گھر کے اندر ایک آدھا کمرہ یا کوئی خاص جگہ، مخصوص جگہ ایسی ضرور رکھی جاتی تھی جہاں پر ریشم کے کیڑوں کی پرورش کی جاتی تھی، افزائش کی جاتی تھی اور وہ ریشم پروڈیوس کرتے تھے اور ریشم کو استعمال کیا جاتا تھا۔ لیکن ہوا یوں کہ کسی ایک بیماری کی وجہ سے وہ جو سلک انڈسٹری ہے اس نے تباہ ہونا شروع کر دیا، آہستہ آہستہ وہ تباہ ہونا شروع ہو گئی۔ پھر پاسچر نے جب اپنی سروسز اس سلسلے میں پرووائڈ کی تو اس نے جا کے ان لوگوں کو کچھ نصیحتیں کی، جو نصیحتیں سمری میں بھی بتائی جا چکی ہیں۔ وہ یہ تھی کہ پاسچر نے سب سے پہلے جا کے یہ کہا کہ وہ کیڑے جو کہ بیمار ہیں ان کو صحت مند کیڑوں سے الگ کر دیا جائے اور بیمار کیڑوں کے انڈوں کو بھی صحت مند کیڑوں کے انڈوں سے الگ کر دیا جائے۔ صحت مند کیڑوں کو انڈسٹری میں مزید استعمال کیا جائے اور جو بیمار ہیں ان کو وقتی طور پر استعمال کے بعد تلف کر دیا جائے اور صفائی کا خاص اہتمام کیا جائے، جس کی وجہ سے ان نصیحتوں کی وجہ سے جو اس نے بتائی تھی ان گاؤں کے لوگوں کو یا ان دیہاتوں کے لوگوں کو جو سلک انڈسٹری کے اندر بڑے ایک مضبوط لوگ تھے، اس کے بعد انہوں نے اس پر عمل کیا اور آہستہ آہستہ جو سلک انڈسٹری ہے اس نے پھر سے گروم کرنا شروع کر دیا۔ کویسچن نمبر 4 ہے ہاؤ ڈڈ ہی ڈسکور دا ٹریٹمنٹ آف اینتھراکس؟ اینتھراکس جو بیماری ہے اس کا علاج اس نے کیسے دریافت کیا؟ سب سے پہلے ایک پلیٹ کے اوپر اینتھراکس کے جو کمزور جراثیم تھے ان کو لیا، ان کے اوپر ریئیکشن کرنے کے بعد پروف دیٹ دیز جرمز کین پروٹیکٹ کیٹل فرام ڈیزیز، کمزور جراثیموں کو لے کے کم مقدار میں جانوروں کے جسم میں داخل کیا گیا۔ اگر زیادہ مقدار میں ہوتے تو وہ نقصان دہ تھے، لیکن کم مقدار میں جب داخل کیا گیا انجیکشن کے ذریعے تو وہ قوت مدافعت جو جانوروں کا تھا اس نے ان جراثیموں کے ساتھ لڑائی کرنا شروع کی، تو نتیجے میں آہستہ آہستہ وہ جراثیم سارے جسم سے نکل گئے اور جو جانور تھے انہوں نے، کیٹل نے آہستہ آہستہ انہوں نے اپنی صحت کی طرف، بحالی کی طرف آنا شروع کر دیا۔ تو ان کے اس طریقے کی وجہ سے دس سیوڈ ملینز آف اینیمل، لاکھوں کی تعداد میں جو جانور ہیں وہ موت سے بچ گئے۔ یہ کویسچن ہیں جو بڑے امپورٹنٹ ہیں، 4 کویسچنز ہیں، یہ آپ نے بڑے اچھے طریقے سے کر لینے ہیں۔
تو اسٹوڈنٹس اس کے بعد اس لیکچر کا لاسٹ پارٹ ہے سینونیمز ہیں. کچھ سینونیمز میں نے لکھ دیے ہیں پیپر میں فریکوینٹلی آسک جو سینونیمز ہیں. سب سے پہلے ویلر. ویلر کا مطلب ہوتا ہے بہادری اور دلیری. اس کا سینونیم ہے بریوری اور کریج. یہ اس کے والد کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ اس کا والد نیپولین کا ایک سولجر تھا, آرمی میں تھا اور بڑی بہادری کے ساتھ لڑتا تھا. کانسکرپٹ کا مطلب ہوتا ہے بھرتی ہونا, زبردستی کسی کو بھرتی کرنا. جب وہ جنگ کا سما تھا تو دورہ تھا تو نیپولین نے بڑی عوام کو زبردستی اپنی فوج کے اندر بھرتی کیا تھا. تو اسی دوران اس کے والد کو بھی اس نے بھرتی کیا. کنسکرپٹ اسے کہا جاتا ہے, بھرتی کرنا, زبردستی کسی کو بھرتی کرنا. انلسٹ بھی اور ریکروٹ بھی اس کے سینونیمز میں استعمال کیا جا سکتا ہے. اس کے بعد ہے لوتھنگ. لوتھنگ کا مطلب ہے نفرت. نفرت اور اس کے سینونیم میں ہیٹڈ استعمال کیا جا سکتا ہے. یہ نفرت کس کے لیے تھی؟ جرمنی کے لیے نفرت جو ہے, جو جرمنی کے لیے اس نے وار کے اگینسٹ جو ہے نفرت کا اظہار کیا تھا. اپنی ڈگری کو بھی واپس کر دیا تھا اور اتنی نفرت کا اظہار کیا تھا کہ خط لکھ کے یہ کہہ دیا تھا کہ یونیورسٹی کے اساتذہ کی لسٹ سے بھی میرے نام کو مٹا دیا جائے اور ختم کر دیا جائے. تو لوتھنگ کا مطلب کیا ہے؟ ہیٹرڈ. اس کے بعد ہے اپ ہیو. اپ ہیو کا مطلب ہوتا ہے انتشار میں ہونا, تبدیلی آ جانا کسی چیز کے اندر. تو اس کے سینونیمز ہوں گے ڈس آرڈر یا پھر چینج. اس کے بعد ہے پیرالیٹک. پیرالیٹک کہتے ہیں ایک حصے کا مفلوج ہو جانا, بے حس ہو جانا, بے حرکت ہو جانا. تو مفلوج ہونے کی وجہ سے, فالج ہونے کی وجہ سے اس کو نیشنل گارڈ کے اندر جو اس نے بھرتی اپنے آپ کو کروایا تھا, اس کو وہاں سے ریجیکٹ کر دیا گیا صرف اس وجہ سے کہ اس کے جسم کا ایک حصہ مفلوج تھا. اور اس کو آپ سینونیم میں لکھیں گے لاس آف فیلنگ فار اے پارٹ آف باڈی. جسم کے ایک حصے کے لیے کسی چیز کا مفلوج ہو جانا. ایڈورسری کہتے ہیں مخالفت کو, تو ایڈورسری کا سینونیم ہوگا اوپوننٹ. اس کے بعد فلورش ہے. فلورش کا مطلب ہوتا ہے پھلنا, پھولنا, پھیلنا. تو جب اس نے علاج کر لیا, ٹریٹمنٹ کر لیا, پورا مکمل کر لیا, تو اس کے بعد سلک انڈسٹری جو ہے اس نے فلورش کرنا شروع کر دیا, پھلنا پھولنا شروع کر دیا. ریویجز کا مطلب ہوتا ہے تباہ کن اثرات. تو ریویجز کا مطلب ہارمز ہے, ہیوکس ہے اور روائنز ہے. یہ سینونیمز بھی ہیں, یہ آپ نے اچھے طریقے سے دیکھ لینے ہیں. سمری, کویسچن آنسر, سینونیمز, ان چیزوں کو اچھے طریقے سے دیکھ لینا ہے. 14 چیپٹرز ہو گئے ہیں, ایک چیپٹر آخری باقی رہ گیا ہے. اس کی ویڈیو آپ حاصل کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور نوٹیفیکیشن جو ہے اس کو بھی آن کریں تاکہ آپ کو نیکسٹ ویڈیو کا پتہ چل سکے جب بھی وہ اپلوڈ ہو.